السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ۔ لائق احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی اور ایمانی رشتہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا کے لوگ عام طور سے دو رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے خون کا رشتہ اور دوسرا سسرالی رشتہ۔ یقیناً ان دونوں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن مذہب اسلام نے ایک اور رشتے کو بھرپور نبھانے کی تاکید کی ہے، اور وہ رشتہ ہے ایمانی رشتہ۔ ایمان کی نسبت سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اور جو ہمارے دینی بھائی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا، ان کے مقام کو پہچاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ ایمان کی نسبت سے جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ محبت، الفت، پیار اور شفقت یہ سماج کو بہت ہی بہتر بناتا ہے، سماج کے اندر خیر پیدا کرتا ہے اور شر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر محبت پھیلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ جو نبی آتے تھے، دین اسلام کی تعلیم دیتے، توحید کو پھیلاتے اور محبت کو پروان چڑھاتے تھے۔ محبت ہی سے بیمار قوموں کو شفا ملتی ہے، محبت ہی سے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، محبت ہی سے گھر کا کام بہتر طریقے سے چلتا ہے، سماج کی گاڑی بہتر طریقے سے چلتی ہے، جماعتیں آپس میں پھلتی پھولتی ہیں اور سارے لوگ آپس میں خوش رہا کرتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں پھوٹتا ہے۔ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جذبے کو پروان چڑھانے کی بات کہی ہے۔ اس جذبے کو پروان چڑھانے کی بات کہی ہے۔ ہم سارے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بے لوث محبت ہو، بے غرض محبت ہو۔ ہم جس سے بھی محبت کریں، ہمارا اس سے کسی منفعت کی امید نہ ہو، اور نہ ہی اس سے فائدہ کی کسی طرح کی امید اور لالچ رکھی جائے، بلکہ محبت اس لیے کیا جائے کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب توحید ہے، وہ اللہ والا ہے، تقوی والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے یا انسان ہے۔ اس لیے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اے لوگو، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان تم کو ملنے والی نہیں ہے جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، تم کو ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آپسی محبت سے اپنے آپ کو سرشار کرے، آپسی محبت کو پروان چڑھائے، آپسی محبت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ اے لوگوں، میں تم کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، جب تم اس نسخے کو آزماؤ گے اور اس نسخہ کے اوپر عمل کرو گے، محبتیں پروان چڑھیں گی، محبت کا بول بالا ہوگا اور دشمنی کا، نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو۔
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں جمع ہو گئے۔ اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا، سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی تھی، وہاں آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو رواج دو، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے نمازیں پڑھو، قیام اللیل کا اہتمام کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین نسخہ بتایا ہے محبت پروان چڑھنے کے لیے، محبت پھیلانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، رحمت کا اور سلامتی کا ایک حسین گلدستہ ہے، سلام ایک اعزاز ہے، ایک تکریم ہے، اور سلام یہ معاشرہ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ سماج کے جو دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس سلام کے ذریعے سے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، ہر آدمی کو ایک اچھا مقام دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، محبت یہ اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ محبت پھیلانے کی بات کی ہے، نفرت کو ختم کرنے کی بات کہی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے محبت کو پھیلانے کی بات کہی ہے، اسی لیے دین اسلام میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث جو مسند احمد کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا والمتجالسین فی، اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فی، اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے، اس کے حالات، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ اس مناسبت سے کسی مومن بھائی کے پاس، مسلمان بھائی کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبازلین فی، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی نظر ہوتی ہے اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان تمام چیزوں میں اخلاص ضروری ہے۔ ہم کسی کی زیارت کرتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ ہے، صاحب ایمان ہے، تقوی والا ہے۔ اگر بے لوث محبت ہے ہم کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم نے اس کے اندر ملاوٹ پیدا کی اور کسی سے اس لیے ملاقاتیں کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بڑا سمجھے گا اور ہماری بڑائی کو مانے گا اور ہم کو اونچا مقام دے گا اور ہمارے کام آئے گا، ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اگر ایسا مقصد ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھیں ہم کو اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بہت ہی اجر کا اور ثواب کا کام ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو یہ بتا دیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ کیا تم نے اس کو بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کو بتا دو، جاؤ اور اس سے کہو انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آدمی گیا اور اس سے بات کیا اور کہا انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا احبک الذی احببتنی لہ، اللہ تجھ سے بھی محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی۔
حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے سامنے ظاہر کر دیں کہ تمہارے حسنات کو دیکھ کر کے، تمہارے نیکیوں کو دیکھ کر کے، تمہارے کار خیر کو دیکھ کر کے مجھے تم سے محبت ہے۔ تو ایسی محبت کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین صدا بلند کریں گے اور کہیں گے این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ آ جاؤ، میرے عرش کے سایہ میں ان لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے کی محبت ہو، اور بے غرض محبت ہو، بے لوث محبت ہو، بے لوث محبت ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ترین بات ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔